اور اکٹھا کرنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، حالانکہ آپ کے پاس بے شمار خوبیاں تھیں اور آپ بے شمار خوبیوں کے مالک تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس موقع کے اوپر جس خوبی کا ذکر کیا وہ خوبی کیا تھی؟ وہ آپ کی سچائی تھی۔ آپ نے سب کو مخاطب کر کے ایک سوال کیا، سوال یہ تھا، ارأیتکم لو اخبرتکم ان خیلا بالوادی ترید ان تغیر علیکم۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ آپ نے ان سارے لوگوں سے سوال کیا کہ اگر میں تمہیں یہ خبر دوں، اگر میں تمہیں یہ بتاؤں، میں تمہارے لیے ایک بریکنگ نیوز لے کے آیا ہوں اور میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ ایک لشکر جو ہے، ایک گروہ جو ہے اس وادی کے دامن میں ہے اور وہ چاہتا ہے کہ تمہارے اوپر حملہ کر دے، تو کیا تم میری بات کی تصدیق کر لو گے؟ کیا تم اس بات کو سچ مان لو گے؟ یہ ہمارا دور نہیں ہے جو فتنوں کا دور ہے کہ میڈیا کے اوپر ہم بریکنگ نیوز کے نام پر کتنے جھوٹ بولتے ہیں۔ ایک چینل والا کچھ کہتا ہے، دوسرے چینل والا کچھ کہتا ہے، وہ کہتا ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے، وہ کہتا ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ یعنی ہمیں اللہ کا ڈر ہی نہیں ہے، ہم اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں کہ وہ جو اللہ کہتا ہے نا کہ ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ اور بات سیدھی سیدھی کیا کرو۔ آج ہمارے معاشرے میں اور اسپیشلی ملک پاکستان میں جو فتنے برپا ہیں، اس وقت انتشار کی وبا پھیلی ہوئی ہے اور لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ جھوٹ عام ہو رہا ہے اور اس میں ایک کردار میڈیا کا ہے، آپس میں لوگوں کو لڑانے کا اور انتشار اور فساد پھیلانے میں ایک اہم کردار جو ہے وہ میڈیا ادا کر رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر میں یہ کہوں، آپ نے کہا نہیں کہ واقعی لشکر بیٹھا ہوا ہے، نہیں صرف پوچھا ہے، اگر میں کہوں تو کیا تم میری بات کی تصدیق کرو گے؟ اللہ اکبر۔ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ دیکھو بھائی میں نے کبھی کسی کو گالی نہیں دی، آپ نے یہ نہیں کہا کہ دیکھو میں نے کسی کی عزت کی طرف نہیں دیکھا، آپ نے یہ بھی نہیں کہا کہ دیکھو میں نے کسی کی زمین اور پلاٹ کے اوپر قبضہ نہیں کیا۔ آپ نے جس خوبی کا ذکر کیا، کیونکہ جس بات کی طرف آپ قوم کو لانا چاہتے تھے اس کا تعلق زبان کے ساتھ تھا، کیونکہ آپ نے بول کے بعد میں بتانا تھا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تو آپ کی زبان پہ کتنا یقین تھا کفار کو، آپ کے رشتہ داروں کو۔ آپ نے جب یہ جملہ بولا نا، یہ جملہ اگر ہم غور کریں، کیا میں اور آپ آج کسی مجلس کے اندر بیٹھ کے اور اپنے سینے پہ ہاتھ مار کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی آج تک میں نے زندگی میں جھوٹ نہیں بولا؟ ہمارے گھروں میں جھوٹ بولے جاتے ہیں۔ آپ سروے کر کے دیکھ لیں، میں نے کئی دفعہ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ سے سوال کیا ہے کہ مجھے کوئی ایک خاندان بتا دو جو یہ دعوے سے کہے کہ ہمارے گھر میں جھوٹ نہیں بولا جاتا۔ مذہبی گھروں کے اندر بھی جھوٹ بولا جاتا ہے، ماں خاص کر بچے کو جھوٹ سکھا رہی ہوتی ہے، کبھی کسی چیز سے ڈرا رہی ہوتی ہے، کبھی جن کا نام لیتی ہے، کبھی کسی بابے کا نام لیتی ہے، کبھی کسی وہ اور بلی کا نام لے کے وہ بلی آ گئی، وہ کتا آ گیا، یعنی جھوٹ عام ہے۔ میری نظر میں کوئی دعوے سے خاندان یا کوئی بندہ یہ کہہ دے کہ بھئی میرے گھر میں جھوٹ نہیں بولا جا سکتا یا نہیں بولا جاتا، میں تو نہیں کہہ سکتا، میں نہیں کہہ سکتا، تو یہ وہ چیز ہے۔ لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال یہ کیا، آپ نے کسی اپنی خوبی کا ذکر نہیں کیا، آپ نے جس خوبی کا ذکر کیا، کیونکہ یہ وہ بنیاد ہے جس سے سارے معاملات بہتر ہونے ہوتے ہیں۔ اور خود اللہ نے کہا ہے کہ یصلح لکم اعمالکم، جب تم سچ بولو گے تو اس کی طاقت اتنی ہے کہ باقی معاملات ایٹومیٹکلی اللہ تعالیٰ بہتر کرتے جائیں گے۔ آگے سے جواب جو آیا وہ بڑا کمال کا ہے، جواب بڑا کمال کا ہے۔ جواب کیا ہے؟ قالوا نعم، آپ نے جب کہا نا کیا تم میری بات کی تصدیق کرو گے، تو آگے سے جواب آیا قالوا نعم، ہاں ہم آپ کی بات کی تصدیق کر لیں گے۔ اگر آپ کہیں کہ واقعی ایک لشکر حملہ کرنے والا ہے تو ہم مان لیں گے۔